یہ ایک بہت ہی سخت گھڑی بھی ہے آج کے ٹائم میں. شاید بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے ابھی. اس سب کے باوجود ہم سیمینار اٹینڈ کر پا رہے ہیں اور یہ ہوسٹ کر پا رہے ہیں. میں خود کام کرتا ہوں اسی سیکٹر میں. یقین مانیے گا کہ ذرا سا بھی اگر, اور ندوی صاحب بخوبی واقف ہیں کہ اسکول کس طریقے سے چلتا ہے, اگر ذرا سا بارش کا اندیشہ بھی ہوتا ہے تو وی کینسل آر ایونٹس. اگر پانی ختم ہو جاتا, بھر جاتا ہے, تو ہم سمپل سا کیا ہوتا ہے, منع ہی تو کرنا ہے, منع کر دیں گے, چلے جائیں گے. لیکن اس سب کے باوجود ہمت دکھانا وہ قابل تعریف ہے. ایک شعر ہے کہ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے, اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے, کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے. پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے, پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے. اور خصوصی طور پہ یہ شعر, میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل, میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل, گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے. تو یہ پورا سیمینار جو آج کا ہے وہ صرف ایک بندے کی کرامات کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کا بیک فورس جو ہے, جو سپورٹ ہے, وہ پوری فیملی ہے, سارے پیرنٹس ہیں, سارے بچے ہیں. ایک بار تالیاں زوردار بچوں کے لیے ہمارے, جو پیرنٹس ہاسٹل میں جنہوں نے نائٹ اسٹے کیا ہے وہ اس بات کو ریئلی اپریشیٹ کریں گے. بچے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, جیسے فیملی ممبر کام کرتے ہیں, بالکل ہوسٹ کرنا, چیزوں کو بتانا, سکھانا, کہاں لے کے جانا ہے, کیسے جانا ہے. I really appreciate. And with these words, now I request our Janab Shujat Saab, please come on the stage and say a few words and message to our audience. A very good round of applause for him. Yes. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا رب العالمین جو خالق کی کائنات ہے, درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پہ جو رحمت للعالمین کشتی نجات ہیں اور ذریعہ شفاعت ہیں. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء اکرام, ذاکرین, اساتذہ اور مقررین موجود ہیں اور بہت اچھی تقریریں کر رہے ہیں. اب ان کے سامنے میں کیا کروں, ساری باتیں ہو چکی ہیں. میں تو آرزو صاحب سے گزارش کرنے والا تھا کہ میں آپ کے پروگرام میں 2 گھنٹہ بولوں گا میں کم سے کم, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جانا شروع کر دیا ہے. اس کے لیے تو میں نے بہت تیاری کی تھی, لیکن لاسٹ مومنٹ میں نے یوں تیاری کر لی کہ بھائی یہاں پہ جو ہماری وائف بھی آ رہی ہیں, وہ بھی ایک ٹیچر ہیں, ان کے سامنے میں کیا بول پاؤں گا. جی کوئی نہیں بول پاتا, بالکل صحیح کہا. لیکن میں کچھ چیزیں لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں سامنے چلی جائیں, آپ لوگ کے ذہن عالیہ میں پہنچ سکے. اور یہ پروگرام جو ہے ایجوکیشن فار آل ہے. میں یہ غور کر رہا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے بچوں کو اور طلباء و طالبات کو مخاطب کر رہے تھے, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ایجوکیشن فار آل, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا واقعی میں ہم نے علم حاصل کیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہیں, ایک عالم ہے, دوسرے طالب علم ہیں, اور تیسرے ملبہ ہیں. یہ آپ لوگ کو بہت برا لگ رہا ہوگا کہ بھائی ملبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیسے کہہ دیا, لیکن یہ میں نے کتاب میں یہ باتیں پڑھی ہیں اور میں نے کئی مضمون میں اس کو لکھا بھی ہے حوالہ کے ساتھ. یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ صرف بچوں کے لیے پروگرام نہیں, یہ آرزو صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ یہ جو پروگرام رکھا ہے ایجوکیشن فار آل, تو لہٰذا میں آپ لوگ کے لیے لایا ہوں کچھ. وہ پھول, وہ پھل اور کوئی تحفہ نہیں ہے, لیکن وہ کچھ لفظ ہے جس میں بے شک خوشبو ہے, روشنی ہے, شفاعت ہے اور ہدایت ہے. جناب نجم الحسن صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کیا آپ لوگ اسفر کے معنی جانتے ہیں. میں بھی ایک محقق ہوں, میں بھی ایک ریسرچ اسکالر ہوں. کوئی بھی چیز لکھتا ہوں تو بغیر پڑھے ہوئے نہیں لکھتا ہوں, اور میں تو بولتا ہی بہت کم ہوں.
اس لیے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ میں بہت لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ میں کچھ بولتا ہوں، سر جھکا کے جاتا ہوں اور سر جھکا کے آتا ہوں. تو یہ اسفر کہ اگر اردو میں معنی دیکھیں تو یہ خوشبو ہے، اور عربک میں دیکھیں تو جناب نے بیان فرما دیا کامیابی ہے. یہ دونوں چیزیں، یہ خوشبو بھی ہیں اور کامیابی بھی ہیں، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہے ماشاءاللہ، اتنے لوگ جمع ہیں اور دور سے لوگ آئے ہیں. لیکن پھر سے میں اسی ٹاپک پر پہنچوں کہ جناب نے جو سیمینار کا ٹاپک رکھا ہے وہ ایجوکیشن فار آل، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ لے کر کے آیا ہوں. بے شک میں ایسی چیز لے کر کے آیا ہوں کہ آپ لوگ کو دیں اور آپ لوگ احساس کریں اور محسوس کریں، اور پھر گھر پہ جا کر کے دیکھیں کہ بھائی کیا ہم لوگ کو دیا گیا اس میں کیا کام ہو سکتا ہے، اور ہم نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اور کرنے کے لیے ہے کہ نہیں. سب سے پہلے میں سورہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت کا تلاوت کرنا چاہتا ہوں. جناب سے میں گزارش کروں گا اگر غلطی ہو اس میں تو آپ فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اس کا ترجمہ بھی جان جائیں کہ اس کا ترجمہ کیا، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ قرآن شریف کا اگر تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی جانیں. اور میں بچوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ واقعی میں جب میں نے قرآن شریف بچپن میں مولوی صاحب نے تو پڑھا دیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس سے بہت فائدہ ہوا، اور آج جو میں اپنے آپ میں قوت محسوس کرتا ہوں یا کوئی صفات محسوس کرتا ہوں تو وہ قرآن شریف کے ذریعے ہی. اور یہ قرآن شریف جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا، اور یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر نزول کیا اور وہ معلم بن کر کے آئے، اور یہ قرآن شریف کے ذریعے ہی جو ہے تعلیم دی اور حکمت سکھایا. تو ہم دیکھیں کہ وہ قرآن شریف سے ہم کتنا نزدیک ہیں اور کتنا دور ہیں. تو آخری وقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو اس قرآن شریف سے اور اہل بیت سے متمسک رہے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. تو ہم دیکھیں کتنا متمسک ہیں اور ان کے حدیث پاک کو ہم کتنا اتباع کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا. یہ بات وہی آ گئی جہاں پر ہم لوگ پروگرام میں سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ علم، عمل اور عقل کی بات آ گئی. تو دیکھیں کہ ہم اپنے علم میں، عمل میں اور عقل میں کتنا مکمل ہیں. کیا ہم میں علم ہے، عمل کرتے ہیں کہ نہیں، یا عقل ہے کہ نہیں. طلباء و طالبات کے لیے کچھ آپ نے سنا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے لیے میں کچھ لایا ہوں جو صرف لفظ ہے، جو آپ کی تقدیر و مستقبل بنا سکتا ہے، آپ کی دنیا کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے. وہ ہیں علم، عمل، عقل، حکمت، ہوش مندی، دانش مندی، فہم، ادراک، شعور، اخلاص، سادگی، عاجزی، محنت و مشقت، فکر و احساس، جستجو، تمنا، فصاحت، بلاغت، رضا، صبر و شکر، نرم دلی، فراخ دلی، تفکر، تدبر، وفا، درگزر، قناعت، عدل، انصاف، شرم و حیا، دعا و عبادت، اور ان سب کے لیے آرزو کا ہونا ضروری ہے، جو آج آرزو صاحب یہاں موجود ہیں. آپ لوگ ان کے لیے تالیاں بجائیں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ آرزو اور اسفر کو محسوس کریں اور احساس کریں کہ یہ آواز ہے، یہ روشنی ہے، کہاں تک پہنچی ہے، کہاں تک لوگ احساس کر رہے ہیں. حکیم امت میدان علم و فکر کا مجاہد تھا، جس چھت کے نیچے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اسپیچ دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سن رہے ہیں. وہ حکیم امت تھے جو
یہ ساری چیزیں تعمیر کرائی. یہ ایک ان کی فکر ہے جو ہمارے سامنے ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو محسوس کر رہے ہیں اور اس سے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. جس کا کام لکھنؤ سے لے کر علی گڑھ تک پھیلا ہوا ہے, ان کی آواز گونج رہی ہے, ان کے کاموں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. آج یہ پروگرام جس مقام پر ہو رہا ہے یہ ان کی محنت, مشقت, فکر و آگہی کا نتیجہ ہے. بے شک یہ پروگرام بچوں کو انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے انعقاد ہوا ہے. یہ بظاہر ظاہری کامیابی ہے, اس کے پیچھے باطنی قوت ہے جس کا اظہار لازمی ہے. سب سے پہلے آرزو صاحب کی والدہ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ قابل تعریف ہیں کہ آرزو جیسے فرزند کی پرورش کی اور اپنے اولاد کو معاشرے کو بخش دیا جو کام آ رہی ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے اور بہت بڑا ہدیہ ہے. اب وہ معاشرے کی گلی کوچوں میں گھومتا پھرتا ہے, مظفر نگر کے قریہ قریہ, بستی بستی گھومتا ہے, جس میں علم و تربیت کی کمی ہے. مستقبل کیا ہے کچھ معلوم نہیں, علم کی اہمیت سے آشنائی نہیں. انہیں نکال کر لاتا ہے, تراشتا ہے, چمکاتا ہے, اس کے دل و دماغ میں احساس دلاتا ہے. رب کی طرف پابندی سے سجدہ کراتا ہے اور آسمان کی طرف چمکتے ہوئے ستاروں کو دکھاتا ہے اور اسے چمکتا ستارہ بناتا ہے. یہ پروگرام بھی چمکتے ستاروں کے لیے انعقاد کیا گیا ہے. آرزو صاحب کے لیے تالیاں بجا دیں. امام زمانہ پہ درود و سلام بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں اصغر مہدی صاحب کو آرزوئے امت کہنا چاہتا ہوں, اس پہ بھی آپ لوگ تالیاں بجائیں. حکیم امت حضرت قلب صادق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت آرزوئے امت صاحب کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ. خالق کائنات اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے میں نے زیادہ محبوب کوئی چیز پیدا نہیں کی سوائے عقل کے. کیونکہ علم و عمل پر بات ہو چکی, میں اب عقل پر بات کرنا چاہتا ہوں. خدائے سمیع البصیر حسن و جمال سے فرما رہا ہے تجھ کو صرف اس شخص میں کامل کروں گا جس کو میں دوست رکھتا ہوں. جہاں عقل ہے وہیں دین و حیا ہے. یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اور اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. خدائے کریم نے عقل کو روحانین میں شاید آپ لوگوں نے نہیں سنا ہو. خدائے کریم نے عقل کو روحانین میں سب سے پہلے خلق کیا, جس کو اپنے نور سے یمین عرش سے پیدا کیا اور جہل کو کھاری دریا سے پیدا کیا کیونکہ اس میں غرور ہے. علم میں عقل میں غرور نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ نے سن رکھا ہے کہ جب اس کو کہا کہ آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھا اور جب پیچھے کہا تو پیچھے آ گیا. اب ہم تعلیم کیسے حاصل کریں, علم کیسے حاصل کریں, اس کے لیے بھی ہمارے سامنے میتھڈ ہے. نزول قرآن معلم بنا کر بھیجا, تعلیم دی. رسول اکرم کی حدیث گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کریں. اس شاق رسول پر فرض ہے کہ ان حدیث پاک پر چلیں. اس کے لیے عمر و مقام حالات قید نہیں بلکہ ہر مرد و زن پر فرض ہے. ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سماج میں 3 طرح کے لوگ ہیں, عالم, طالب علم اور ملبہ. یہ ضروری ہے کہ بچوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ کتاب لے کر کے جاؤ, اسکول جاؤ, کیا پڑھ کے آئے, کیا اتنا نمبر کیوں لائے, اتنا کم کیوں نمبر آیا. ہم لوگ تو اتنا نمبر لاتے تھے, دن رات پڑھتے تھے. تو لیکن اب ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا. تو دیکھیں کہ کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک قیمتی شے سے بدل کر ہم ملبہ میں تو تبدیل نہیں ہو گئے. کیونکہ آج ہم دوسرے کو بتاتے ہیں, 1 گھنٹہ لیکچر دیتے ہیں, کلاس میں بتاتے ہیں, فاؤنڈیشن چل رہا ہے, لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم وقت نکال رہے ہیں کہ نہیں,
ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ نہیں. علم و عقل کی بات ہو تو سلونی سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. مولا علی فرماتے ہیں اگر مسلسل 3 دنوں تک علم میں اضافہ نہ ہو تو دعا کریں کہ پروردگار تو مجھے موت دے دے، کیونکہ ہم جس کے ساتھ بیٹھیں گے، جس سے بس گفتگو کریں گے، اس کا وقت برباد کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ سادگی اور عاجزی بہت ضروری ہے. اگر آپ میں علم ہے، عمل کیا ہے، عقل ہے، منصب ہے، پیسے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ عاجزی بہت ضروری ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عاجزی اور سادگی کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ ہم اپناتے نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ ممتا بنرجی نے اسلامیات میں ایم اے کیا اور اس نے یہ غور و فکر کرنے کے بعد پایا کہ جب امام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور سادگی سے پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں، دلوں میں راج کر سکتے ہیں، ان پر لوگ قربان ہو سکتا ہے، تو یہ سادگی اور عاجزی اگر میں اپنا لوں تو کیا یہ بنگال میں ہم حکومت نہیں کر سکتے؟ اب میں نے دیکھا کہ ممتا بنرجی نے وہ سادگی اور عاجزی کو اپنایا. ہم غور کریں کہ کیا ہم میں عاجزی و سادگی ہے؟ اس نے اپنایا اور بنگال میں پچھلے 15 سالوں سے وہ حکومت کر رہی ہیں. 200 کی چپل اور 400 کی ساڑیاں، یہ ہے سادگی اور عاجزی. اگر ہم بھی اپنائیں یہ سادگی اور عاجزی تو میں بھی کچھ بند کر کے دکھا سکتا ہوں. اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں کہ ہمارے پاس کیا فیسلٹیز ہے، گریجویٹ فیسلٹیز ہے کہ نہیں، ہمارے پیرنٹس کیسے ہیں، غریب ہیں، کہاں سے ہم کو اسکالرشپ لینا ہے، یہ سب باتیں جو کرنے کی نہیں ہیں. میں بھی ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کتاب کے حوالے سے کہ میں جب ایم اے ان انگلش کر رہا تھا مظفر پور سے، تو 75 کلومیٹر دور پٹنہ برٹش لائبریری سے کتاب ایشو کروانے جاتا تھا اور وہاں سے کتاب لے کر کے آتا تھا اور پھر 75 کلومیٹر دور اپنے گھر آتا تھا، وہاں پڑھ کر کے پھر 15 ڈیز کے بعد جو میں کتاب لانے کے لیے جاتا تھا. تو یہ دیکھیے یہ قربانی تو دینی پڑتی ہے، پیسے تو خرچ کرنے پڑتے ہیں، اویلیبلٹی ہے، کتابوں کی بھی ہے، اساتذہ کی بھی ہے، آپ میں لگن بھی ہے. جب یہ سب چیزیں ہوگی تو اللہ کامیاب کرتا ہے. اب آخری میں باتیں ختم کر کے رابرٹ فروسٹ کے ایک اسٹینزا اور پھر اظفر فاؤنڈیشن کے بارے میں 2-4 مصرے. Words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go home before I sleep. یہ رابرٹ فروسٹ نے طلباء کے لیے لکھا کہ بھائی بہت مشکل ہے، مشکلات ہیں، اس کا سامنا کیجیے اور کامیابی حاصل کیجیے. میں بھی اپنے ایک پوئم کا اسٹینزا کہنا چاہتا ہوں. A soldier without arms, he was minor in age, but like the sword said, his laughter showed a vision, age and arms, no reason. آخری مصرے اظفر فاؤنڈیشن کے لیے. پھلے پھولے یارب گلستان اظفر، یہ میں نے کہیں سیٹنگ کر کے اس کو پیش کر رہا ہوں کیونکہ اردو میں شاعری نہیں کرتا. آپ نے کہا تھا کہ یہ پوئٹ ہیں. پھلے پھولے یارب گلستان اظفر، زبانوں پہ ہو ہر دم عنوان اظفر، تجھے واسطہ پنجتن کا خدایا، بڑے دم بدم عزت و شان اظفر، عطا کر بچوں کو دولت علم و حکمت، دعا کر رہے ہیں فقیران کربل. تھینک یو ویری مچ. عارف صاحب شکریہ، اظفر فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ. These are some ending notes, تو please show some energy اور زوردار تالیاں بجائیے.